ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہل. ناظرین اکرام، ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پر ہونے والے پروگرام مصباح الشریعت میں آپ کا ایک مرتبہ پھر استقبال ہے. الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان کی خصوصی نشریات کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے ایک عالم صاحب کو مدعو کیا ہے تاکہ ہم شرعی مسائل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں. تو آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا نام علامہ فرحان قادری صاحب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کے سیشن کی طرف. میرا علامہ صاحب سے پہلا سوال اس بارے میں ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ غزوہ بدر ہے. بالکل. علامہ صاحب یہ غزوہ بدر کا کوئی پس منظر بیان کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک دوسری مرتبہ آپ کے پروگرام میں حاضری ہے، اور الحمدللہ جس طرح آپ کا سلسلہ مصباح القرآن ٹیچر کے نام سے جو چینل ہے، اور اسی کا ایک سیگمنٹ مصباح الشریعہ کے نام سے، جس میں الگ الگ علماء سب سے بڑھ کر آپ کا جو طریقہ ہے بلانا اور پھر ان سے شرعی مسائل اور دیگر عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت پر اس سیگمنٹ کو کرنا، تو یہ سب سے بڑھ کر ایک اتحاد کی بھی دلیل ہے کہ الحمدللہ اس چینل کی وساطت سے جو ہے وہ تمام علماء جو ہے وہ ایک پینل اور ایک پیج کے اوپر جمع ہے، ماشاء. اور یہی سب سے بڑھ کر کامیابی ہے اور یہی اس دور کی ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے پس منظر کے حوالے سے، جی. تو کفر جو ہے نا یہ اپنی سازشیں کرنے میں پیچھے نہیں رہتا. تو اسی طرح جب مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی جانب اور مسلمان جب وہاں گئے اور انہوں نے اپنے معمولات کو آگے بڑھانا شروع کیا، تو چونکہ کفر تھا ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے پھر سازش شروع کی کہ بھائی ہم نے تو ان کو اتنا دبایا، اور دبانے کے بعد جب یہ مدینہ گئے تو اب تو یہ مزید مضبوطی پکڑ لیں، مزید مضبوط. تو لہٰذا ایسا کوئی کام کیا جائے جو یہ تقویت اور مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی طرح کمزور ہو جائے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی جانب گئے تھے ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو تمام صحابہ کا جو ساز و سامان تھا کہ مکے میں ہی رہ گیا تھا. صحیح. تو انہوں نے ایک مشاورت بٹھائی اپنی، اور اس کا سربراہ بنایا ابو سفیان کو جو کہ بعد میں پھر اسلام لے کر آئے، اور یہ کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا بچا ہوا مال ہے جو چھوڑ گئے، تو کرنا یہ ہے کہ اسی مال کی تجارت کی جائے، اور انہی کی رقم جو ہے نا وہ انہی کے خلاف بطور جنگ جو ہے وہ استعمال کی جائے. یعنی پیسہ بھی ہمارا اور استعمال بھی ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے سلسلہ بنایا. تو انہوں نے 40 بندوں کا ایک قافلہ بنایا اور اس کا لیڈر ابو سفیان کو بنا کے اور کہا کہ جتنا سامان ہے کہ آپ سارا جمع کریں اور اس کی تجارت کریں، اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارا ہم ساز و سامان جو آلات جنگ ہیں اس کو خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کریں. اور یہاں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر عطا فرمائی کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ جب یہ واپسی آ رہے ہو نا جنگ سے، تو ان کا راستہ روک دو. صرف راستہ روکنا، ابھی جنگی صورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا خالی راستہ روک، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم بھی مستعد ہیں، ہم خالی بیٹھے میں نہیں ہیں، ہمارے کو سارے معاملات پتہ ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا پیچھے سازش ہے. تمام معاملات، سارے معاملات ہیں ہمارے پاس، ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. تو جب یہ سلسلہ ہوا قافلہ روکنے کا، تو وہاں سے ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی کسی طریقے سے جاسوسوں کے ذریعے کہ بھائی یہ راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سمندری کچھ راستہ لے کے، دریائی راستے لے کر، اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا.
اچھا جب کامیاب ہو گیا, سارے مسئلے حل ہو گئے, کوئی مسئلے والی بات نہ, وہ راستہ روک پائے نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا فساد کا معاملہ بنا نہ ہو کہ جنگ کی صورت بنی. جب ابو جہل کو یہ بات پتہ لگی تو چونکہ اس کے اندر جو ہے نا انانیت تھی, ابو سفیان نے کہا بھی کہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا, نہ میں پکڑ میں آیا نہ سامان کا مسئلہ کو چلوا, تو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, جو مسئلہ تھا اس کو چھوڑ دو. لیکن اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, لہٰذا انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا, ہم تو جنگ کریں گے. جنگ کریں. یہ تھا اس کا پس منظر جو صرف انانیت کی بنیاد پہ تھا, جبکہ معاملہ حل ہو چکا تھا, ابو سفیان نکل کے جا چکے تھے, وہ راستہ روک ہی نہیں پائے تھے, معاملہ سارے سارٹ آؤٹ ہو چکے تھے. لیکن پھر بھی اس نے خالی اپنی انانیت کے چکر کے اندر کہ میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا, اور میں ابو جہل ہوں اور اس طرح کے مسائل ہیں اور مسلمان پھر دوبارہ ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کریں گے, تو خالی انانیت اور اپنے تکبرانہ مزاج کی صورت میں, اپنے فرعونیت کی صورت کے اندر وہ مارا گیا. اور پھر غزوہ بدر میں جو اس کے ساتھ ہوا وہ تمام لوگ جانتے ہیں اس کو, یعنی کس طرح کے معاملات جب حد سے بڑھتا ہے تو بالکل ایسے مٹ جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک پس منظر تھا کہ یہ اس جنگ کی وجہ کیا بنی. پھر یہ لشکر لے کر اپنا 1000 کا پورا جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ اور یہ آئے, اور پھر وہ کفر و اسلام کو جو ہے وہ سب سے پہلا ماری کا جو ہے وہ بدر کے مقام پر ہوا. یہ تھا اس کا پس منظر. علامہ صاحب پس منظر تو آپ نے ماشاءاللہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی. بالکل ایسا, یعنی صحابہ کرام کافی کم تھے, جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا, جنگی آلات بھی نہیں تھے, اور غالباً جہاں تک میرا گمان ہے صحابہ کرام اس جنگ سے, لڑائی سے گھبرا رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح و نصرت کا, مدد کا وعدہ کیا. جی. تو وہ مدد کس طریقے سے کی گئی, کس کے ذریعے کی گئی اور کیسے کی گئی, اس کے حوالے سے بیان کی. بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح یہ سارے معاملات ہوئے غزوہ بدر کے, جس طرح کا آپ نے فرمایا پس منظر مطلب بیان ہوا, اور پھر آگے کے معاملات کے غزوہ بدر کے اندر جو پھر مدد کی گئی اور کیا ان کے اپنے ذاتی حالات تھے, تو بظاہر تو صورت یہ تھی کہ ایک سواری کے اوپر 4 صحابہ کرام جو ہے وہ تشریف فرما. اللہ, سواری اتنی کم تھی, یعنی 313 کے جو لشکر تھا اس میں تقریباً 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے, تقریباً 8 تلواریں تھیں, اور 7 جو ہے وہ زرہیں یعنی جو تلوار کے وار کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, وہ موجود تھی. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 700 اونٹ, اللہ, 100 گھوڑے, اور سب جو ہے وہ مسلح یعنی نیزے اور اپنی تلواروں کے ساتھ لیس تھے, اور 1000 کا لشکر, اور اس کے اندر بھی انہوں نے رجز پڑھنے والی یعنی وہ عورتیں جو جنگ کے اندر جو ہے وہ جنگی پہلوؤں کو ابھارتی ہیں, رجز پڑھنے والی, اشعار پڑھنے والی رقاصائیں انہوں نے وہ اپنے ساتھ لی, تاکہ جو ہے وہ جنگ کے جو ہے نا ماحول کو جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا یہ سلسلہ بنا. تو اس میں ایک حدیث پیش کر دوں آپ کو کہ کس طرح کے سارے معاملات ہوئے صحابہ کے حوالے سے, جسے آپ نے عرض کی. تو الگ الگ اس میں روایتیں ملتی ہیں, لیکن جہاں تک جو مسلمہ روایت ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی جنگ کے لیے چلنا ہے, تو کسی صحابی نے بھی پیچھے پسو پیش نہیں کیا. تو تمام صحابہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم چلنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ وہ آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی کس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام نے جافشانی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح وہ میدان بدر کے اندر جو ہے صحابہ کرام آئے. تو ایک حدیث ہے اس کے حوالے سے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی کہ وہ الگ الگ کہ پہلے 2000 آئے, پھر 1000 آئے, پھر 3000 آئے. اس طرح جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ایک صحابی رسول ہے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, حضرت صائب بن ابو حبیش. امام بہقی نے اس کو روایت کیا اپنی مسند کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت صائب بن ابو حبیش تھے, ایک حدیث سے بس اس کا استدلال کر کے اس میں اجازت چاہوں گا آپ سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ بدر کا سارا معرکہ ہوا اور ہم دیکھ چکے تھے کہ ہم پست ہو گئے, کفر جو ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی, تو کہتے ہیں ہم سب بھاگنے لگے. تو اسی بھاگنے کے اندر میں بھی تھا. تو میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور پیچھے رسی کے ساتھ باندھ دی. جب رسی کے ساتھ باندھی, جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ اس نے جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابیت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بہت خوبصورت اور سفید رنگ کے تھے اور طویل القامہ کہ بہت لمبا دراز قد تھا. اچھا فرماتے ہیں وہ گھوڑے کے اوپر موجود تھے اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ ہوا کے اندر تھا. گھوڑا ہوا کے اندر تھا, گھوڑا زمین پہ, گھوڑا ہوا کے اندر تھا. اور وہ شخص آیا, اس نے مجھے باندھا اور باندھ کے وہیں ڈال دیا. اچھا اتنے میں صحابہ کرام چونکہ ان کا پیچھے جو ہے وہ تعاقب کر رہے تھے, انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے ہی لے کر آ گئے. جب قیدیوں کی صورت میں حضرت صائب بن ابو حبیش فرماتے جب میں آیا, جب میں اسلام نہیں لے کر آیا تھا, اور جب میں قیدیوں کی صورت کے اندر آیا تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی تم کیسے قیدی بنے. صحابہ کرام نے پوچھا ہاں بھائی تم کیسے قیدی بنے. یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے جو ہے نا اندر سے ملامت ہو رہی کہ اگر میں نے ان کے سامنے یہ بات بول دی کہ بھائی اس طرح کا بندہ آیا تھا غیبی طور پہ
اور اس نے مجھے کر دیا تو یہ تو اور زیادہ فخر محسوس کریں گے ثابت ہو جائے گا کہ دیکھا مدد ہو بھائی گئی۔ اسلام نے کس طرح جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہماری۔ مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا، کہہ رہے اتنا میں سوچ ہی رہا تھا، میرے دل میں خیال آ ہی رہا تھا، اتنے میں حضور نے خود فرما دیا کہ وہ جس بندے نے تجھے باندھا تھا نا وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ لگا نا اور حضور کی زبان سے جب میں نے یہ سنا کہ وہ فرشتہ تھا تو کہتے ہیں کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہوئے۔ تو دیکھیں اس سے عقیدہ بھی ملتا ہے کہ جو صحابی ہیں نا وہ تو حضور کے علم غیب سے متاثر ہو کر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور، اب بعض نے یہ کہا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہاں کا علم نہیں ہے، وہاں کا علم نہیں ہے، تو بھائی صحابی تو ایمان جو اگر لے کر آ رہے ہیں، وہ کوئی بندہ اگر کفر سے اسلام کی طرف آ رہا ہے تو وہ آئی علم غیب کی بنیاد پہ رہا ہے کہ اس نے یہ علم غیب سرکار کا دیکھا اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ تو یہ علم غیب کی دلیل بھی اور حضور کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے علم غیب کے منکر، بالکل خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا، بالکل حضور جانتے ہیں۔ بالکل بے شک، کیونکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو ایمان لائے ہیں وہ بازبان حضور علیہ السلام لائے ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہو کہ وہ ایک ہے جی، یعنی دیکھا ہو جی، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں۔ بالکل صحابہ اکرام نے حضور سے سنا اور حضور سے سن کر ایمان لائے، اور صحابہ اکرام کا جذبہ ایمانی دیکھیں کہ تعداد میں بھی کم 313، ساز و سامان میں بھی کم، سواری میں بھی کم، بالکل پھر بھی اتنے بڑے لشکر سے، بالکل یہ جذبہ ایمانی ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل۔ پھر یہ فرشتوں کا جو سارا سلسلہ ہوا مدد کا، تو اس میں ایک میں روایت کل پڑھ رہا تھا، میری نظر سے گزری اسی دوران تیاری، کہ وہ جو فرشتے آئے تھے نا 5000 فرشتوں کا جو ذکر ملتا ہے کہ وہ بدر کے میدان کے اندر مدد کے لیے آئے تھے۔ اچھا یہ 5000 بھی خاص تھے، خاص تھے، یہ 5000 عام فرشتے نہیں۔ دیکھیں فرشتے تو ویسے سارے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، لیکن اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس طرح صحابہ میں کیٹیگریز ہیں، انبیاء کے اندر کیٹیگریز ہیں، تو وہ اس کے نیچے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ بھی خاص تھے۔ اچھا خاص کیسے تھے؟ دیکھیں ہر فرشتے کی اپنی ایک عبادت ہوتی ہے، یعنی بعض فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بعض رکوع کی صورت میں، بعض سجدے کی صورت میں۔ ہر فرشتہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ عبادت کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ جو 5000 فرشتے تھے نا، یہ وہ فرشتے تھے کہ جب سے پیدا ہوئے اور بدر کے دن تک ان کا کام فقط یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فقط درود پاک پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ فرشتے تھے۔ تو یہ فرشتے بھی جو بدر کے میدان میں آئے تھے یہ چنے ہوئے فرشتے تھے۔ وہ جو شاعر کہتے ہیں نا کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ سرکار کے ہی اوپر درود پڑھنے والے تھے، اور یہی بدر کے میدان کے اندر جو ہے ہر درد کی دوا ہے درود۔ صلی علی محمد، بالکل بالکل، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ غزوہ بدر کا پس منظر بھی بیان ہوا۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی، بالکل اس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا۔ جو غزوہ بدر میں اصحابہ اکرام شریک تھے، جی، اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا وقار ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کی، بدر والوں کی اہمیت نا، تو دیکھیں جس طرح صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں کہ سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ جیسے افضل البشر بعد الانبیاء کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، یعنی خلفاء راشدین۔ تو خلفاء راشدین مہدیین کے بعد سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ صحابہ کے اندر ہے وہ بدری صحابہ کا ہے۔ بدری صحابہ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے اور آپ کی طرف گئے۔ دیکھیں جب حضور کی طرف سب چلے نا یہ سارے صحابہ، اور آپ ان کے مقام و مرتبہ دیکھیں، ان کی اہمیت دیکھیں کہ کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور اتنا بڑا لشکر ہے، سارے معاملات ہیں، تو ہم اس کو کیسے فیس کریں گے۔ دیکھیں جنگ کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، جنگ کی بھی حکمت عملی ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیں تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، گھوڑے اتار دیں گے۔ اسی طرح کھڑے ہوئے دوسرے صحابی، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ، کہ آپ 1000 کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھڑ دیں گے۔ بلکہ ایک موقع پہ تو آپ نے اتنا فرمایا تو یہ تو وہ مخلوق ہے جو نظر آنے والی ہے، اگر آپ ہم سے کہیں گے نا کہ جناتوں سے جنگ کرنی ہے جو کہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے تو ہم 1 منٹ بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے اور ہم بھیڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ صحابت ہے جنہوں نے ہر قدم کے اوپر جافشانی کا مظاہرہ کیا، یعنی حضور کی محبت میں بالکل سرشار کہ انسان تو انسان جناتوں سے بھی لڑ جائیں گے، جو کہ نہ نظر آنے والی قوم ہے کہ انسان اس سے لڑ ہی نہیں سکتا، وہ لڑے گا تو جب نظر آئیں گے وہ۔ لیکن جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت، جذبہ جہاد، کہ ایسا فرمایا حضور نے کہ جو ہے وہ
بالکل ہر طریقے سے تیار، ہر طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا. اور پھر حضور کی وہ دعا جو کہ کسی نبی نے آج تک نہیں مانگی، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی ولی نے، کہ جب بدر کا موقع آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات نوافل ادا فرمائے اور آخری سحری کے وقت آپ نے وہ دعا فرمائی کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو صحابہ میرے پاس ہے نا 313، یہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں خالی تیرا نام لینے والے ہیں. اگر اس وقت یہ شہید ہو گئے تو پھر رہتی دنیا تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، لہٰذا ہماری مدد فرما. اور پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جب مسکراہٹ آئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے پوچھا کہ سرکار آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کی وجہ کیا؟ لگتا ہے کوئی پیغام آ گیا آپ کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو نصرت عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما چکا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ ہو چکا تھا. مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ ہونے سے پہلے، لڑائی ہونے سے پہلے، اس جنگ میں صحابہ کرام کے پہنچنے سے پہلے اور کفار کے سامنے اپنے ہتھیار چلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نوید بھی سنا دی کہ نصرت جو ہے وہ بالکل مسلمانوں کے حق میں جا چکی ہے. اور پھر جس طرح مقابلہ ہوا اور پھر صحابہ کا حضور نے جتنا خیال فرمایا جگہ جگہ پر، ایک کافروں میں سے ایک بندہ آیا لڑنے کے لیے، اس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا، حتیٰ کہ خالی اس کی آنکھیں نظر آتی تھی. تو حضور نے فرمایا کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، حضور میں جاتا ہوں اس کے مقابلے میں. اور انہوں نے ایسی برچھی کھینچ کے ماری کہ وہ برچھی جو ہے وہ اس کی کھوپڑی میں گھس گئی اور اس کا جو پورا لوہے کا لباس تھا اس کو چیرتی ہوئی اس کے دماغ کو اس نے سارے اس کے جو اندر کا جو معاملات تھے اس کو باہر نکال کے رکھ دیا. حضور کو وہ برچھی اتنی پسند آئی، حضور نے صحابی کی اس برچھی کو جو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ پھر وہ برچھی جو تھی وہ حضور کی حیات ظاہری میں حضور کے پاس گئی. حضور کا جب ظاہری وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلی گئی، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گئی، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گئی، پھر حضرت علی کے پاس گئی. یعنی اس برچھی کی اتنی اہمیت، اس برچھی کو حضور نے اتنی اہمیت دی. اس کے نیچے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا خالی تسبیح والا مومن پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تلوار اور برچھی والا مومن بھی پسند ہے. تو دونوں صورتیں ہیں کہ خالی تسبیح والا مومن پسند نہیں ہے، مومن وہ بھی ہے جہاد کرنے والا بھی ہے. تسبیح پڑھنے والا بھی اپنی جگہ پر ہے اور جہاد کرنے والا بھی اپنی جگہ پر ہے. جہاد کی جس طرح اہمیت ہے اسی طرح جو ہے وہ خانقاہی نظام ہو گیا ہمارا اور جو دیگر چیزیں ہمارے اوراد و وظائف ان کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. تو یہ سارے معاملات تھے. یعنی جذبہ ایمانی ایسا کہ تنہا نہتہ بندہ جس کے پاس تلوار کے وار سے بچنے کے لیے بھی ساز و سامان نہ ہو، اس کے پاس زیادہ جنگی آلات بھی نہ ہو، اور سامنے لوہے کے لباس میں ملبوس ایک شخص جو کہ کافر ہے، کفر کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک تنہا نہتہ شخص کھڑا ہو رہا ہے. اور کس کی محبت میں کھڑا ہو رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر. اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کو مارنا کیسے ہے، مارا کیسے جائے گا، یہ تو لوہے کے لباس میں زیب تن ہے. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس کے مقابلے میں کون جائے گا، تو بس پھر ایک برچھی کے وار میں ہی. بالکل ایسے پھر وہ ایمانی طاقت ہے. تو الحمدللہ انہی کی بدولت جو ہے یہ فتح جو ہوئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی جوش ایمانی اور سرکار کی دعاؤں کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے. اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ غزوہ بدر کے حوالے سے جیسے کہ ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، پس منظر بھی ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کیسے کی، کس طریقے سے فرشتوں کو نازل کیا، کیا معاملات رہے، یہ بھی ہم نے سنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعا فرمائی، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا. یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران، اس غزوے کے دوران کیا کوئی معجزات بھی دکھائے؟ بالکل. دیکھیں بدر کا جو معرکہ ہے نا، تو یہ پورا ایک سرکار کا معجزہ ہے کہ بدر کے معرکے سے پہلے ہی میدان بدر کے اندر جا کے حضور نے اپنی چھڑی کے ذریعے نشانات لگا دیے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. آپ نشان لگا چکے تھے. اچھا یہ بھی ایک علامت تھی کہ جنگ تو جیتی جا چکی ہے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ سرکار کا علم غیب تھا، جنگ تو پہلے سے ہی جیتی جا چکی تھی. لیکن یہ ان صحابہ کا جو ہے وہ امتحان تھا، اور ان کے امتحان کے صدقے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نصیحت تھی کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طریقے سے ان حالات کے اندر لے کے چلنا. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے صحابہ کرام سے، ورنہ جنگ تو یہ جیتی جا چکی تھی. اچھا اس کے علاوہ دوران جنگ جو ہے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ کے اندر اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا. حضرت معوذ تھے وہ، جو کہ دوران جنگ جو ہے وہ آپ کا بازو کٹا اور پھر وہ لٹک گیا، اور لٹکنے کے بعد جو ہے انہوں نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے اتارا پاؤں میں دبا کے کہ یہ بیچ میں آڑ بن رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بازو کٹ گیا. اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی آپریشن تھیٹر کھولا ہوا ہے یا یہ کوئی ہاسپٹل ہے کہ تم طبیب کے پاس جاؤ یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو.
تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے وہ میرا ہاتھ لیا کٹا ہوا اور اس پہ اپنا لعاب دہن لگا کے اور اسی جگہ پہ جوڑ دیا. اچھا صحابی کرواتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پہلے زیادہ درست تھا یا اب زیادہ درست ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک صحابی اور آئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دوران جنگ جو ہے وہ تلوار ٹوٹ چکی ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک ٹہنی جو ہے وہ خشک پڑی ہوئی تھی, آپ نے وہ ٹہنی اٹھائی اور صحابی کے ہاتھ میں دی, کہنے جاؤ لڑو اس سے. صحابی کہتے ہیں جب تک حضور کے ہاتھ میں تھی وہ ٹہنی تھی, اور جب میرے ہاتھ کے اندر آ گئی تلوار بن گئی, اور اس کے بعد کئی جنگیں میں اسی تلوار کی بدولت جو ہے وہ لڑتا. مطلب وہ ٹہنی نما تلوار اور اس میں دھار بھی ایسی کہ سامنے والا جو ہے وہ کفار کے پشتے کاٹ کے رکھ دی. اسی طرح حضرت جو ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کی جب آنکھ مبارک کے اندر تیر لگا تو وہ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور وہ پورا ڈھیلا نکال کے. اچھا سائنسی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آنکھ کے اندر جو ہے پتھر لگ جائے یا اگر آنکھ کے اندر کوئی اسکریچ آ جائے نا, تو سائنس آپ کی یہاں فیل ہے کہ وہ آنکھ میں دوبارہ روشنی نہیں آ سکتی, کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی. اگر آنکھ متاثر ہو جائے آپ کی کسی پتھر لگنے کے سبب یا کسی اور سبب سے آنکھ پھٹ جائے جو آپ کے اندر کی پتلی ہوتی ہے, آپ ابھی اس وقت تک کی جدید سائنس جو ہے نا وہ اس کا علاج کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دوبارہ اس آنکھ کے اندر روشنی نہیں آ سکتی, دوسری آنکھ تو لگ سکتی ہے, ڈونیٹ ہو گیا اگر کسی نے ڈونیٹ کر دی تو وہ آنکھ فکس ہو سکتی ہے, لیکن اس آنکھ میں روشنی نہیں آ سکتی, اس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں وہ تیر لگا اور وہ تیر میں لگی ہوئی پوری آنکھ کا ڈھیلا نکال کے میں سرکار کے پر حاضر ہوا, اور میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ آنکھ کا جو پورا ڈھیلا جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر باہر آ گیا. تو حضور نے اسی ڈھیلے کو اٹھایا, اس پہ لعاب دہن لگایا اور واپسی میری آنکھ کے اندر فکس کر دیا. اچھا صحابہ کہتے ہیں کہ جب بعد میں جو ہے نا میدان کربلا بدر کے بعد جو ہے وہ کبھی ایسا موقع ہوتا نا کہ ہم رات کا سفر کرتے تھے, اور رات کے سفر میں کیونکہ وہ دور اسٹریٹ لائٹ کا تھا نہیں تو وہ روشنیوں کا سسٹم ہوتا نہیں تھا, تو صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں کہیں دور دیکھنا ہوتا تھا نا تو ہم حضرت ابو قتادہ کو بلاتے. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی دیکھیں, اگر بازو کٹ گیا تو طبیب کے پاس نہیں جانا بلکہ طبیب کے پاس جانا ہے. بالکل ایسے. اور ہاتھ کٹ گیا ہے, کوئی آپریشن نہیں, لعاب دہن سے اسی ہاتھ کو واپس لگایا, اور نہ صرف کھال جڑی بلکہ گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی. اور صحابی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ پہلے زیادہ درست تھا یا اب زیادہ درست ہے. اور آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا, اور حضور کا طریقہ علاج کہ لعاب دہن لگا دیا, لعاب شفا ایسا لگایا کہ صحابی رسول کی وہ آنکھ دور تک کا نظر آیا. بالکل. تو اس پہ مجھے ایک شعر بھی یاد آیا جو آپ نے بتایا کہ جنگ بدر کا جو نقشہ تھا حضور نے جو نشان لگائے تھے, کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ, کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ سے پہلے ہی تمام معاملات جانتے تھے, یہ والا کفار یہاں مرے گا, یہ یہاں مرے گا, یہ بھی علم غیب پر ایک دلیل ہے. بالکل. اچھا ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے کافی گفتگو رہی ہماری, پروگرام کی طوالت نہ ہو جائے, تو آخری سوال میں آپ کی جانب پیش کرتا ہوں. یہ جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے سب کچھ سنا, تو اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے, ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو مقصد ہے اس کا درس جو ہے وہ ہمیں سے کیا حاصل ہوتا ہے بدر کے حوالے سے, اور اس کا معاملہ جو کہ سارے معاملات ہوئے تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. تو دیکھیں اس کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے نا علماء کی نظر سے اور کتابوں سے جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مرکز عشق و محبت جو ہے نا وہ سرکار کی ذات مبارک, بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ریڈ زون بھی حضور کی ذات مبارک ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے کائنات کے اندر نا. دیکھیں صحابہ کرام اتنی کم تعداد کے اندر, اتنے کم وسائل کے اندر کس کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں تھا, دیکھنے والے تھے سرکار کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر حضور کا وہاں پر جانا اور تمام صحابہ کو جو وہ جافشانی کے ساتھ وہاں پر جانا. دیکھیں حضرت امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ مجھے کشف صریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ. اچھا یہی سلسلہ بدر کے اندر بھی تھا. کوئی صحابی یہ نہیں بول رہے کہ حضور ہم نہیں جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ جہاں ہمیں لے کے جائیں ہم جانے کو تیار ہیں, اگرچہ سامان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سارے معاملے. تو درس اس سے یہ ملتا ہے کہ جب مسئلہ ناموس رسالت کا ہوتا ہے یا مسئلہ حضور کی ذات کے اوپر آتا ہے تو کسی بھی طریقے سے بندہ پیچھے اپنا قدم جو ہے وہ نہیں ہٹاتا ہے, اور یہی درس ہے. اچھا یہی امام ربانی کی جو بات تھی اسی سے دیکھا آپ نے روشنی لی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. دیکھیں مسائل جو ہے نا اور جتنے فرائض ہیں, سنن ہیں, واجبات ہیں, ان سب کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. وہ فرما رہے ہیں دیکھیں جان بچانا فرض ہے,
لیکن صدیق بل کے جان غار میں ان پہ دے چکے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے معاملہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں انگوٹھا لگائے بیٹھے رہے۔ یہ وہی امام ربانی کی بات نا کہ حضور تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جان کی پرواہ نہیں کی اور سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ دوسرے شعر میں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر، یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی، کہ سب سے زیادہ افضل نماز عصر کی ہے۔ عصر جیسی نماز اور پھر فرض ہے، حضرت علی اس کو حضور کی نیند کو پروار رہے، وہ فرض کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ سرکار کی زیادہ پرواہ کر رہے۔ دیکھیں وہاں جان کی پرواہ نہیں کی، وہ فرض تھی بجانا، یا نماز کی پرواہ نہیں کی، یہ فرض تھا۔ تو دونوں کے مقابلے میں پھر آگے حالت کا نتیجہ نکالنا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، کیونکہ جتنے بھی فرائض ہیں نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے اصولی مسئلہ، ایک ہوتا ہے فروعی مسئلہ۔ فروع جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اصول اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جملہ فرائض، یہ جتنے بھی فرائض ہیں نا یہ سارے فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، کہ جو اصل مقصد ہے نا وہ کائنات کا، وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وفا اور آپ کی جو ہے وہ سنتوں پہ چل کے اپنے آپ کو کامیاب کرنا، اور یہی وہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جو اپنی نسلوں کے اندر ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے پروگرام کا یہی مقصد ہے، یہی سمجھانا تھا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت ہمیں پہلے ہی سمجھا چکے کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی دنیا میں جو بھی ملا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، اور آقا کی ناموس پہ قربان کرنے کے لیے ملا ہے۔ جہاں آقا کی ناموس کی بات آ جائے، آقا کی ختم نبوت کی بات آ جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے جس طرح بدر میں صحابہ کرام نے جافشانی سے کام لیا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور کی ناموس رسالت پر، حضور کی ناموس پر کبھی آنچ آئے تو یہ تمام اگرچہ اقلیت میں ہوں، اگرچہ کم ہوں، لیکن حضور کی محبت سے سرشار ہوں گے اور انشاءاللہ حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے ہوسٹ سید زاہد علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔